بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے جا رہی ہیں۔ اب مریم صاحبہ نے پاکستان واپس آنا ہے تو لندن سے کیا لے کے آنا ہے، لندن سے کون سا نیا پلان ہے جو یہاں پہ آ کے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور نیا کوئی سیٹ اپ بنانا ہے، کوئی بیانیہ بنانا ہے، اس کے اوپر ایک بات کروں گا۔ دوسرا سب سے بڑی اہم چیز کہ کراچی میں الیکشن ہوا ہے اور الیکشن تمام پارٹیز نے ریجیکٹ کیا ہے سوائے ایک پارٹی کے، اور وہ ہے پیپل پارٹی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم مطمئن ہیں، باقی تمام پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کو مسترد کر چکی ہیں۔ دوسرا ایشو، تیسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دو ہائیلی ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کو سیاست میں کیوں گھسیٹا جاتا ہے؟ کیا ان کی کوئی خامیاں ہیں؟ اگر خامیاں ہیں تو کیا اداروں کو ٹھیک کرنی چاہیے، یا کسی ایک شخص کی وجہ سے، یا کسی ایک شخص کا کردار ٹھیک نہیں، آپ کو پسند نہیں آیا، یا اس نے کچھ مسٹیک کی ہے، تو کیا پورے ادارے کو اس کی لپیٹ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ دو تین ایشو ہیں جن کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ ویلاگ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو دو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بارے میں۔ ایک ہے جوڈیشری اور ایک ہے پاکستان آرمی۔ دونوں بڑے ہائیلی ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوٹ ہیں، ادارے ہیں پاکستان کے، اور جب بھی عوام کو کوئی مطلب کہ ایسا وقت آیا ہے کہ ان کی نظریں باقی تمام اداروں سے ختم ہوئی ہیں، ان کی امیدیں ختم ہوئی ہیں، تو دو ہائیلی ڈیکوریٹڈ ادارے جوڈیشری اور پاکستان آرمی کی طرف لگی ہیں ان کی نظریں۔ یہ عوام کی امیدیں ان سے بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ ایک ادارہ جو جوڈیشری ہے، جو عدلیہ ہے، اس کا کام پاکستان میں انصاف قائم کرنا، انصاف قانون اور آئین کے مطابق لوگوں تک، غریب عوام کی دہلیز تک پہنچانا۔ اور ایک ادارہ ہے آرمی، جس کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کے اندرونی اور پاکستان کے بیرونی جو بارڈرز ایریا ہیں ان کے اوپر سے کوئی شر پسند عناصر، کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہ دیکھے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف نہ دیکھے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاکستان کی ریاست کا غرور ہیں۔ پاکستان کی ریاست جو سٹیٹ ہے، پاکستان کی سرزمین، یہ 22 کروڑ عواموں جو عوام ہے ان کی مرہون منت ہوتی، ان کا آپ کہہ لیں ان کا غرور ہے۔ تو اب ان کو بدنام کون کرنے کے چکروں میں ہے اور ان کے اوپر آوازیں کون اٹھاتا ہے؟ آپ پچھلے 30-40 سال سے دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پہ راج کرتی آئی ہیں، اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر ڈال دی ہے کہ جی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، سیاست ہے میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن ادارے کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کر انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا۔ اب سیم سچویشن یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کیا گیا تو اس ٹائم کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ تھے ثاقب نثار صاحب، اور اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے وہ تھے جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ۔ تو دو مین مطلب کیا کہہ لیں، دو میجر لیڈرشپ تھی اس ٹائم دونوں اداروں کی، اور ان کے اوپر اب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، ایک جنرل فیض امیر ہیں، ایک چیف جسٹس ہیں جو ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ہیں سپریم کورٹ کے، ثاقب نثار، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے ان کو بھی اس بیانیے میں شامل کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ مسلم لیگ نون کے پاس ابھی کوئی بیانیہ نہیں، یہ میں آلریڈی ایک ویلاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ ایک بیانیہ تھا ان کے پاس، ووٹ کو عزت دو۔ اب
دنیا کو پتہ چل گیا، پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ووٹ کو عزت انہوں نے دی ہی نہیں ہے، یہ نوٹ کو عزت دیتے ہیں، لکشمی کو عزت دیتے ہیں۔ تو ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ جو ہے وہ تو دفن ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے جس کے مد نظر یہ الیکشن میں جائیں گے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ الیکشن میں جائیں گے اور کوئی پاپولیرٹی گین کریں گے۔ ایسا کوئی ان کے پاس ابھی بیانیہ نہیں۔ اب یہ بیانیہ ایک کریٹ کریں گے، بیانیہ کریٹ کریں گے جنرل باجوہ صاحب کو سامنے رکھ کے، بیانیہ کریٹ کریں گے یہ ثاقب نثار صاحب کو سامنے رکھ کے، اور ہوگا کیا کہ دونوں اداروں کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی۔ شخص جو ہوتا ہے، ایک شخص وہ پورا ادارہ نہیں ہوتا ہے، ایک شخص اپنی ڈگنیٹی رکھتا ہے، پورے ادارے کی ڈگنیٹی نہیں رکھتا ہے۔ جب ایک شخص ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نام کے اوپر تمام جتنا بھی ادارہ ہے اس کو آپ کلیم کریں۔ یہ جو بیانیہ بنایا جائے گا اس میں نام لیا جائے گا ثاقب نثار صاحب کا، نام لیا جائے گا باجوہ صاحب کا، لیکن ٹارگٹ کیا جائے گا اداروں کو، ٹارگٹ کیا جائے گا اداروں کی ڈگنیٹی کو۔ اب یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ بہت پرانے عرصے سے یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ بھی ہماری مرضی کا ہو، جیسے ہم پولیس میں آئی جی ہماری مرضی کے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، یہ آرمی بھی ہمارے کنٹرول میں ہو، جیسے ہم چاہیں ایسے کھیلیں، اپنی فیلڈنگ لگائیں، اپنا مطلب انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش انہوں نے کئی دفعہ کی، جس کی وجہ سے ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی۔ جیسے کہ جنرل مشرف جب انہوں نے سیم وہی کام کرنے کا کوشش کی جنرل مشرف صاحب کے سامنے، تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا اس ٹائم، اور پاکستان کو کیا کہتے ہیں بہت بڑا لاس بھی ہوا۔ خیر مارشل لا کی بھی وجوہات تقریباً یہی رہی کہ جب حکومت جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ آرمی ہمارے کنٹرول میں کام کرے، آرمی جو ہے ہمارے مفاد کے لیے کام کرے، آرمی ہماری سیاست کو بچانے کے لیے کام کرے، تو تب ہی جا کے آرمی کے جو چیف تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہماری بلی بھی دینا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں ڈی نوٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب بھی سچویشن یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ آنے والی ہیں 29 جنوری کو پاکستان میں آئیں گی، اور جو انہوں نے وہاں سے بیانیہ بنایا ہے وہ یہاں پہ لانچ کیا جائے گا۔ لانچ کرنے کے بعد پھر جتنی بھی ان کی پارٹی ہے، ان کے کارکنان ہیں، ان میں اس کو سپریڈ کیا جائے گا اور یہ آگے بڑھایا جائے گا ایک بیانیہ کریٹ کر کے۔ نواز شریف صاحب تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ پاک فوج جو ہے ہماری پاکستان آرمی کی، اس کو کمزور دیکھنا چاہتے تھے، اس کو کبھی یہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ طاقتور رہیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان کی آرمی طاقتور رہتی ہے تو نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے ہلنے نہیں دینا۔ جیسے نواز شریف صاحب نے اتنی کرپشن کی اور اتنا مطلب کہ من مانیہ وہ شیخوں کی طرح چاہتے تھے کہ میں بھی کیا کہتے ہیں اپنی کنگ ٹائپ لائف کو گزاروں، لائف لائک کنگ سائز۔ تو نواز شریف صاحب کا اب یہ جو نیا روپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ دو اداروں کی ڈگنیٹی کو کیا کہتے ہیں اس ٹائم یہ کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ تنقید یہ کریں گے، نام وہی پرانے جو ایکس لیڈرشپ ہے ان کے لیں گے، مگر جو ادارے ہیں ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہوگی۔ ایک یہ چیز یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو جھٹکا دینے کی کوشش کریں گے۔ جھٹکا کیا دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آگے انہوں نے 35 بشمول عمران خان 35 استعفے قبول کیے ہیں، اب وہ چاہیں گے کہ 30-25 اور جو ہیں استعفے قبول کریں، یعنی کہ ان کی میجورٹی کو کم کیا جائے تاکہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر نہ کھڑا کر سکیں۔ یہ بھی آپ کام کریں گے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر بالکل سوالیہ نشان ہے، بالکل۔ صرف ایک پارٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی پھر رہی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن جیسے عمران خان صاحب کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں
کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ اب یہ جو پنجاب کی اسمبلی کا معاملہ ہے، اگر یہ بھی جیسے کہ ابھی تک نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوا اور یہ معاملہ کیا کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے آگے جاتا ہے، وہ بھی اگر معاملہ کو مطلب کہ نہیں سیٹ کر پاتی تو جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اب اس الیکشن کمیشن کو جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھروسہ نہیں ہے، وہ کیسے ایک نام سلیکٹ کر کے بھیجے گا؟ تو وہ بھی پرویز الہی صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم عدالت میں چیلنج کریں گے وزیر اعلیٰ کا اگر چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ نام ایک سجیسٹ کرتے ہیں یا وہ ایک کو وزیر اعلیٰ لگاتے ہیں تو ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ تو اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن لڑنا محال ہے، خاص کر کے جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اور جو ریگنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن تو پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF جو یہ چوں کا مربع ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو کراچی میں اتنے بڑے ثبوت JI نے جو جماعت اسلامی ہے اس نے کلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ چیلنج بھی کریں گے اور وہ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے سینڈ کیے ہیں، اس کے باوجود حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہیں سے بھی نہ جیت پائے، کہیں سے بھی مطلب کیا کہتے ہیں الیکشن ہارے اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو کیا کہتے ہیں نمونے ہیں، جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتیں۔ یعنی کہ سپورٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلم لیگ نون کو، PDM کو آپ کہہ لیں کمپلیٹلی۔ تو یہ کس طرف بات جائے گی؟ ظاہر ہے یہ انتشار کی طرف جائے گی۔ کراچی میں آپ نے دیکھا 2 پارٹیز کے اراکین جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں، کارکن سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا، مارا، پتھراؤ کیا، علی زیدی صاحب اسپتال میں چلے گئے تھے۔ یہ انتشار کی طرف جائے گا اور اگر پنجاب میں بھی الیکشن ایسے ہوتا ہے اور وفاق میں بھی الیکشن ایسے ہوتا ہے جو کوئی قبول ہی نہیں کر پائے گا تو بہت بڑا انتشار ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کا فارغ ہونا سب سے ضروری ہے۔ تو جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو سب سے پہلے گھر بھیجیں۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ مزید میں آپ کو جو نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔